الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ کی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ المرسلات شیفہ کی 15 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہلک الاولین، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یعنی یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت کے مد مقابل تھے، اہل مکہ تھے، کافر تھے۔ ناقابل تردید ایک حقیقت ہے کہ کل من علیہا فان، کائنات کی ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، اور اس حقیقت کا انکار بدترین کافر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اس حقیقت کو مانے گا کہ ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے، اور ضرور مرنا ہے۔ ہم سے پہلے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہماری باری ہے، پھر ہمارے بعد دوسروں کی باری ہوگی۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا مقدر ہے کہ کب کس کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، وہ مرتا چلا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، جس جگہ آپ بیٹھے آج قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تفسیر قرآن مجید فرقان مجید کا سبق پڑھ رہے ہیں، یہ جگہ گردوارہ تھی، سکھوں کی عبادت گاہ تھی، اور سکھ مسلمان کو اپنی عبادتگاہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ مریض سمجھتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے، وہ داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ کیا وہ کبھی سوچ سکتے تھے کہ ان کی یہ عبادتگاہ گردوارہ آنے والے زمانے میں مسجد میں تبدیل ہو جائے گی، جہاں 5 وقت نماز ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہوگا؟ جن گھروں میں آپ رہتے ہیں، یہ گھر کل سکھوں اور ہندوؤں کے تھے، وہ چلے گئے۔ یعنی جس طرح یہ ایک اللہ تعالیٰ کی حضور سلسلہ جاری و ساری ہے کہ پہلے جا رہے ہیں، بعد والے آ رہے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، تو کیا ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ وہ نہیں مرے، فوت نہیں ہو گئے؟ ثم نتبعہم الآخرین، اور پھر ہم ان کے پیچھے بھیجیں گے بعد والوں کو۔ اتباع میں قبل ازیں بھی بعض اوقات بھی یہ بیان کر چکا ہوں، ایک کو لفظ ہوتا ہے اطاعت، ایک ہوتا ہے اتباع۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، اور اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اتباع نہیں۔ رسول اللہ کی اطاعت بھی کی جائے گی، اتباع بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس سے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اطاعت کا معنی ہوتا ہے کسی کا حکم تسلیم کر لینا، حکم مان لینا۔ اتباع کا معنی حکم ماننا نہیں ہوتا، اتباع کا معنی ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے نقش قدم پہ چلنا، پیروی کرنا۔ یہ نقش قدم اور لفظ پیروی دونوں فارسی زبان کے لفظ ہیں۔ نقش قدم پاؤں کے نشانات، ان پر پاؤں رکھتے ہوئے چلنا، پیروی پیروں کے نشانات، ان پر پاؤں رکھتے ہوئے چلنا۔ کوئی آدمی کسی بھیڑ وغیرہ، بکری وغیرہ یا کسی جانور کی گردن میں رسی باندھ لے اور آگے آگے چلے، وہ جانور اس کے پاؤں کے نشانات کو رونتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلے، یہ حقیقت میں اس کی اتباع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی اتباع کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کو فرما دیجیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دعویٰ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، پھر میری اتباع کرو، یعنی غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تمہارا رب تم سے پیار فرمائے گا۔ تو اتباع کا معنی پیچھے چلنا۔ یہاں فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا ثم نتبعہم، پھر ہم چلائیں گے ان کے پیچھے پیچھے، آخرین بعد والوں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اور ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ یہاں کافروں کو چونکہ خطاب کیا گیا ہے، یعنی پہلے کافر مر کر جہنم میں چلے گئے، یعنی ان کی قبروں کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا گیا۔ اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ میں تھوڑی سی اس کی مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ جب آدمی مر جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی روح نہیں مرتی، روح نکل جاتی ہے، اس کا جسم مر جاتا ہے، روح نہیں مرتی، روح نکل جاتی ہے، روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور حضرت اسرائیل روح کو قبض فرماتے نکال کے لے جاتے ہیں، باقی جسم رہ جاتا ہے۔
اس پہ موت طاری ہو جاتی ہے، اس کو دفن کر دیتے ہیں، کیڑے وغیرہ کھا جاتے ہیں، مٹی بن جاتا ہے، ہلدیاں سرما بن جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، روح زندہ ہوتی ہے۔ اور روح کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس طرح آپ کو خواب کی حالت میں محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو خواب میں آپ دیکھتے ہیں کسی باغ کی سیر کر رہے ہیں، اچھے اچھے پھل کھا رہے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں فضا میں آپ اڑ رہے ہیں، یا خدا نخواستہ کو دیکھتا ہے کہ سخت مصیبت میں ہے، کوئی درندہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے یا اسے سزا دی جا رہی ہے عالم خواب میں۔ مرنے کے بعد انسان کی یہی حال ہوتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی سویا ہوا ہے وہ خواب دیکھتا ہے، اسی طرح اس کی روح کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب قیامت کے دن ان کو زندہ کیا جائے گا تو رب کریم فرماتا ہے، لوگ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس سے جگا دیا؟ یعنی یوں محسوس ہوگا کہ وہ ایک طویل عرصہ سوئے رہے ہیں، سونے کے بعد اب اٹھے ہیں۔ یہ جو خواب میں جو کیفیت اس کو ہوتی ہے کہ کبھی وہ چیخ مار کے اٹھ بیٹھتا ہے، آپ پوچھتے کیا ہوا، وہ کہتا ہے میرے پیچھے ایک درندہ لگا تھا، ایک دہشت گرد تھا، مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ تو آپ دیکھتے ہیں وہاں تو کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آتا، اس کی روح کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مرنے کے بعد اس کی روح کے ساتھ ساری کیفیات ہو رہی ہوتی ہیں۔ پہلے مجرم ان کی روحوں کو اللہ تعالی نے سزا دی، یہ بعد والے ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سخت خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ فرماتا ہے أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کبھی تم نے غور نہیں کیا؟ وہ کافر اعتراض کرتے تھے، نضر بن حارث وغیرہ خبیث، وہ قبرستان میں جاتے، پرانی ہڈیاں کوئی نہ کوئی ان کو مل جاتی، اٹھا لاتے انسان کی یا جانور کی، اور اس کو اپنی انگلیوں میں مسلتے، باریک کر کے میرے نبی سے کہتے معاذ اللہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ تو بھر رہی ہیں، یہ تو مرا جا رہا ہے، ان کو مسلی جا رہی ہیں، ان میں تو زندگی کی رمق باقی نہیں ہے، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ میرا اللہ فرماتا ہے کل یحیی الذی انشأھا ولمرہ، ان کو بتاؤ ان ہڈیوں کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس سے پہلی مرتبہ ان کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں رب کائنات جل وعلا اپنی قدرت کی دلیل ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے پوچھئے الم نخلقکم، کیا ہم نے تم کو تخلیق نہیں فرمایا، ہم نے تم کو پیدا نہیں فرمایا؟ من ماء مہین، من ماء ایک ایسے پانی سے، مہین لفظی معنی ہوتا ہے بہت ہی باریک، لیکن ہم اس کو لفظ ذلیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کو باریک کر دینا اس کو مہین کرنا کہا جاتا ہے، بہت مہین کر دیا، بہت باریک کر دیا، اسی سے لفظ اہانت ہے، کسی کو ذلیل کر دینا یعنی بہت پست کر دینا، نیچے گرا دینا کسی کو، توہین کرنا کسی کی، سب کا مادہ یہی ہے، وہن اس کا مادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس پانی سے پیدا کیا؟ جو ایک مہین پانی تھا، اہانت والا پانی تھا، ہاتھوں کو لگ جائے، کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے پلید ہو جاتے، جسم سے مخصوص انداز میں نکلے تو غسل واجب ہو جاتا، پلید ہوتا بدن۔ سوچ انسان تجھے اس پانی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، جو اللہ اس پانی سے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ پہلی مرتبہ چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، جب چیز بن جاتی ہے، پہلے جس نے بلب ایجاد کیا یہ اس کا کمال تھا کہ جس نے بلب ایجاد کیا، اس کے بعد کتنی ترقی کر لی، فن نے کتنی ترقی کر لی، نئے سے نیا ایجاد ہونے لگا۔ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جو خالق کائنات پہلی مرتبہ پیدا فرمانے والا ہے وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکے گا؟ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بے قدر پانی سے اس کو پیدا نہ فرمایا، غور نہ کیا اس نے، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، فَجَعَلْنَاهُ پھر ہم نے اس کو کر دیا، یعنی کس کو؟ اس انسان کو، اس نطفہ کو، اس پانی کو، فی قرار مکین، مکین مکان ہی سے ہے، مکین کہتے ہیں عام طور پر رہنے والوں کو، اور ہم بھی اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس مکان کے مکین کہاں ہیں، کہاں رہتے ہیں، مکان جگہ، جس جگہ کوئی سکونت اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو ایک مکان میں قرار
یعنی حمل قرار پایا، یعنی اس نطفے کو ماں کے شکم میں، مادر رحم مادر میں اس کو ہم نے ٹھہرا دیا، الی قدر معلوم، ایک معلوم شدہ قدر مقدار کے لیے، قدر مقدار اندازہ، وقت، ایک وقت تک کے لیے معلوم، وہ حقیقت میں کس کو علم ہے؟ میرے اللہ کو۔ ایک معینہ مدت تک کے لیے ہم نے اس نطفہ کو رحم میں مادر میں ٹھہرا دیا، وہ ٹھہرا رہا، فقدرنا، ہم نے اس کے لیے ایک مقدار مقرر فرما دی، یہ کب پیدا ہوگا۔ یاد رکھیے، جو بندہ دنیا میں آتا ہے رب کائنات کی مرضی کے ساتھ آتا ہے، جو جاتا ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ جاتا ہے، وہ ایک لمحہ نہ دنیا میں پہلے آ سکتا ہے نہ دنیا سے پہلے جا سکتا ہے۔ اس کے سانس اللہ تعالیٰ کے حضور گنے ہوئے ہیں، اس سے سانس کتنے لینے ہیں اور کہاں کہاں لینا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہے۔ فرماتے ہیں فقدرنا، ہم نے اس کا ایک اندازہ مقرر فرما دیا، ہم نے مقدار مقرر فرما دی، فنعم القادرون، اور ہم یہ مقدار مقرر فرمانے والے، ہم یہ وقت مقرر فرمانے والے کتنے ہیں جو قدرت رکھنے والے ہیں، کتنے بہترین قدرت رکھنے والے ہیں۔ بالیقین اللہ تعالیٰ جل وعلا بہترین قدرت رکھنے والا ہے۔ اب سارے کے سارے جانتے ہیں، جو بھی سمجھدار بڑے ہیں، کبھی وہ نطفہ، وہ سپرم جب اوم کے ساتھ ملتا ہے، بیضہ کے ساتھ، انڈا کے ساتھ ملتا ہے، کبھی اسی وقت ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کبھی ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد، کبھی مہینے ڈیڑھ مہینے بعد، اور کبھی پوری مدت گزارنے کے بعد پیدا ہونے سے پہلے بچہ مر جاتا ہے، کبھی پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو جب اللہ چاہتا ہے، کبھی پیدا ہونے کے بعد 1 دن بعد، کبھی 10 دن بعد، کبھی مہینے بعد، کوئی سال بعد، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، جب تک رب چاہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جب چاہتا ہے موت آ جاتی ہے۔ یعنی فرماتا ہے یہ میں سب کچھ کرتا ہوں، یعنی میرے دست سے قدرت میں ہے کہ میں تجھے پیدا ہونے دوں یا وہ ضائع کر دوں، پیدا ہونے کے بعد تجھے زندگی دوں یا نہ دوں، یہ میرے دست سے قدرت میں ہے، تیری مرضی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انسان کے اختیار میں دیا، میں باتیں کر رہا ہوں یہ میرے اختیار میں ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ ہم حلال کھائیں یا حرام کھائیں ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم بددیانتی کریں یا دیانتداری سے کام لیں ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم سچ بولیں یا جھوٹ بولیں ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم نیکی کریں یا بدی کریں ہمارے اختیار میں ہے۔ ایمان لائیں یا نہ لائیں ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ میرا ہی بچپنا تھا، آپ کا بھی بچپنا تھا، کیا ایسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ میں ہمیشہ بچہ ہی رہوں گا؟ اس کا اختیار کوئی نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ بچہ رہے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ پھر داڑھی مونچھ وغیرہ نکل آئے گی، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ بالغ ہو جائے گا، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ بال سیاہ تھے پھر سفید ہو جائیں گے، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ ہڈیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ پھر موت کا پیغام لانے والا موت کا پیغام لے آئے گا، اپنا اختیار نہیں ہے۔ کچھ وہ چیزیں جن پر تجھے اختیار دیا گیا اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن پر تجھے اختیار نہیں دیا گیا۔ تو فنعم القادرون، وہ اندازہ مقرر فرمانے والا، وہ قدرت دینے والا، مقدار مقرر فرمانے والا اللہ، وہ کتنی قدرتوں والا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو آج کا دن یعنی قیامت کا دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، الم کیا، نجعل الارض، ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا کفاتا۔ اردو میں لفظ کافی ہم استعمال کرتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا گواہ۔ کفاتا کفایت کرتی ہے، یہ چیز اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، کافی ہو جانا، یعنی کسی چیز کا اس کے لیے مکمل ہو جانا، کافی ہو جانا۔ فرماتا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین تمہارے لیے کافی نہیں بنا دی؟ حقیقت یہی ہے، احیاء و امواتا، تمہارے مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی۔ کیا یہ چیز ایک حقیقت نہیں ہے؟ زمین اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ آپ اس پر فلک بہت اونچی اونچی عمارتیں بنا لیتے ہیں، وہ عمارتیں ڈگمگاتی نہیں ہیں۔ زمین کے سینے پر
وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ اتنی مضبوط ہے زمین اللہ نے بنائی کہ آپ اتنے اونچے اونچے پلازے و عمارات بنا لیتے ہیں، ٹاور بنا لیتے ہیں، فلک بوس سینکڑوں منزلیں بنا لیتے ہیں، جس طرح دنیا میں آج کل ہو رہا ہے، مگر زمین کو لے کر ڈولتی نہیں ہے، وہ زمین میں دھنسی نہیں ہے، کتنی مضبوط ہے، لیکن نرم اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا جی چاہے تو کسی لے کر ہل چلاتے زمین کا سینہ چیرتے ہیں۔ اور زمین کتنی نرم ہے، آسانی کے ساتھ آپ اس کو اکیڑ لیتے ہیں، لیکن سخت کتنی ہے۔ اور پھر دیکھیے رب کائنات نے اس زمین میں کتنے خزانے رکھ دیے، کتنے خزانے رکھ دیے۔ پانی پیدا ہوتا ہے تو زمین سے، سونا نکلتا ہے تو زمین سے، چاندی نکلتی ہے تو زمین سے، پیٹرولیم نکلتی ہے تو زمین سے، نباتات یہ جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں زمین سے، پھر اس کے پھلوں کے جو ذائقے ہیں، پھلوں کے جو مزے ہیں، پھلوں میں جو خوشبو ہے، پھولوں میں پھلوں میں جو رنگ ہے، پنکھڑیوں کا جو حسن ہے، وہ سب زمین سے نکلا، سب کچھ زمین کے اندر ہے۔ اب کھانے کی کتنی چیزیں ہیں، کبھی جڑیں کھاتے ہیں جس طرح مولی گاجر وغیرہ، کئی کا تنا کھاتے ہیں جس طرح ساگ پات اور گنا وغیرہ، کئی کے بیج کھاتے ہیں جس طرح گندم چری مکئی وغیرہ، یہ کسی کے پتے کھاتے ہیں جس طرح پالک وغیرہ، کسی کے پھول کھاتے ہیں جس طرح گوبھی وغیرہ۔ ان کے سب کچھ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ سارے خزانے زمین کے اندر ہیں۔ رب کائنات کی قدرت کا شاہکار زمین ہے۔ آپ چلتے ہیں تو پتھر کی طرح سخت نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں کو زخمی کر دیں، گارے کی طرح نرم نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں اس کے اندر دھنس جائیں، ہر اعتبار سے بے مثال ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنا دیا؟ یقین بالیقین کافی بنا دیا۔ پھر دیکھیے احیان زندوں کے لیے بھی و امواتا مردوں کے لیے بھی زمین کی ایک خصوصیت ہے۔ زمین میں آپ کوئی چیز دفن کر دیتے ہیں، کسی انسان کو دفن کر دیں، لکڑی کو دفن کر دیں، کچھ عرصہ کے بعد وہ انسان بھی مٹی بن جاتا ہے، لکڑی بھی مٹی بن جاتی ہے۔ زمین کی خصوصیت دیکھیے، زمین اس کو کھا جاتی ہے اور کھا کر اپنے میں بدل دیتی ہے، یعنی وہ جو لکڑی ہوتی ہے وہ بھی مٹی بن جاتی ہے، انسان بھی مٹی بن جاتا ہے۔ زندوں کے لیے بھی زمین کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے رب کائنات وجعلنا فیہا رواسیہ، اور ہم نے اس پر رواسیہ کا ترجمہ لنگر کیا جاتا ہے۔ لنگر کسے کہتے ہیں؟ بحری جہاز کو روکنے کے لیے ایک بڑے بڑے ڈرم سے ہوتے ہیں، پہلے جس طرح کا نکارہ ہوتا تھا، نیچے سے وہ جو آدھا بیضہ نیم بیضہ وہ آدھے گول ہوتے ہیں، اوپر اس کی سطح سیدھی ہوتی ہے، نیچے سے گول ہوتے ہیں۔ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ پانی کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، رد عمل جو ہوتا ہے، وہ جہاز کو کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ نیچے گرا دیتے ہیں گہرائی میں، ان کے گہرائی میں گرانے کی وجہ سے جہاز پھر ہلتا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں رواسیہ، لنگر اس کو کہتے ہیں۔ کہ بحری جہاز کو جب سمندر میں ٹھہرانا مقصود ہوتا ہے تو بڑی بڑی زنجیروں کے ساتھ وہ وزن جہاز کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ نہایت گہرائی میں پھینک دیتے ہیں، پھر جہاز آگے بڑھتا نہیں، وہیں رہتا ہے، اور جب تک ان کو اٹھایا نہ جائے، اوپر نہ لایا جائے، جہاز آگے نہیں چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں لنگر۔ تو رب فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو وجعلنا فیہا رواسیہ شامخاتن، اونچے اونچے لنگر، یعنی پہاڑوں کو زمین پر یوں سمجھیے بیلنس برابر کرنے کے لیے لنگر بنا دیا، یعنی زمین کو ڈولنے سے بچانے کے لیے ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ زمین اپنی جگہ ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے زمین ہی سے تمہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلایا، یعنی یہ بھی زمین سے نکلتا ہے پانی بھی، پہاڑ بھی زمین پہ ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کتنی قسم کی وہ معدنیات ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، کتنی وہ نباتات ہیں، ساری کی ساری، کتنی کیا، ساری کی ساری معدنیات، ساری کی ساری نباتات زمین کا سینہ چیر کے نکالی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنی قدرت کا کیسا شاہکار بنا دیا۔ فرماتا پھر اسی سے تمہیں ہم پانی پلاتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔